بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے سامنے ایک انوکھا مقدمہ آیا۔ بیٹے نے اپنے باپ پر مقدمہ کیا تھا۔ جج نے جب بیٹے سے مقدمے کی وجہ پوچھی تو عدالت میں موجود تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ یہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب کیس تھا، جس میں ایک طرف ایک نوجوان سوٹڈ بوٹڈ امیر و کبیر لڑکا ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا ایک سستے سے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جج صاحب، میں ایک ریٹائرڈ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں۔ یہ جو میرے خلاف اپنے مشہور وکیل کے ساتھ آیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جج صاحب نے جب یہ سنا تو اپنی کرسی سے اٹھے، اس بوڑھے استاد کو اپنی نشست پر بٹھایا، پھر کھڑے ہو کر مقدمے کا آغاز کیا۔ کروڑ پتی بیٹے نے جب اپنے باپ کی اتنی عزت اور احترام دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے وکیل کے کان میں کہا کہ ایک نئی آپ بیتی سنائی جاتی ہے کہ 1996 میں لاہور میں ایک ایسا تھا۔ میں نے اپنے ابو کو سروس اسپتال لاہور میں داخل کروایا۔ یہ سردیوں کی ایک سخت رات تھی۔ اس رات میں ڈیوٹی پر تھا اور والد صاحب اسپتال میں اکیلے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ 2 مریضوں کا کمرہ تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر ایک اور مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ اس نے ڈسٹ بن تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس شخص نے ابا جی کو قہوہ بنوا کر پلایا، ان کا سر اور بازو بھی دبائے۔ صبح ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد صاحب کی کیفیت بتائی اور اپنے مریض کی مدد میں لگ گیا۔ میں 9 بجے وردی پہن کر تیار ہو کر والد سے ملنے ہسپتال گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت کافی بحال ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ساری رات اس مولوی نے میری بڑی خدمت کی۔ بہت اچھا لڑکا ہے جس نے ساری رات میرا خیال رکھا۔ اگر سچ بتاؤں تو نے بھی کبھی میرا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا اس شخص نے رکھا۔ میں نے اٹینڈنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا انسان تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا کہ ساری رات اس نے میرے والد صاحب کی خدمت کی ہے، مجھے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے کان پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے کا نوٹ پکڑانے لگا۔ وہ کھسمسایا کہنے لگا کہ میں نے یہ نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا مولوی یہ رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم آواز میں بولا نہیں بھائی، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ میرا والد بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی ادھر ایڈمٹ تھا، مشکل میں تھا، میں نے ان کی مدد کر دی، ان کا خیال رکھا۔ اس کے لیے مجھے کسی بھی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے زبردستی وہ 500 روپے کا نوٹ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اس نے واپس نکالا اور دوبارہ میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیا، جبکہ میں اسے کاندھے سے دبا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ مولوی ضد نہ کر، پیسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ رات کو آپ کے والد صاحب اکیلے ہیں، تکلیف میں ہیں، میں فارغ تھا تو اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا۔ بس آپ ایسا کریں کہ میرے لیے دعا کریں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن میں باز نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس والا ضد میں آ چکا تھا۔ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو معمولی سی بات پر ضد باندھ لیتا ہے اور ہر صورت میں اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی پیسے اس کو دینے کی ضد کر لی تھی، مگر مولوی مجھ سے بھی زیادہ ضدی تھا۔
وہ نہیں مان رہا تھا اور معاوضہ نہیں لے رہا تھا۔ میں جب بھی اس کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا وہ نکال کر دوبارہ میرے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مولوی تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بس ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب میں نے اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی ضد بنا لی۔ میں بار بار اس سے اس کا پیشہ پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی عدالت کا چپڑاسی وغیرہ ہوگا۔ میں نے پھر سے ایک بار 500 روپے اس کی مٹھی میں پکڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ لیے۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ذمہ داری سونپی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، کیا تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو اس کے کاندھے پر تھا وہ ایسے منجمد ہو چکا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اٹھایا، جھک کر 500 روپے کا نوٹ فرش سے اٹھایا، پھر میری جیب میں ڈال دیا اور بڑے ہی پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں ساری رات ان کی خدمت کرتا رہا۔ ان کا پاخانہ تک میں نے صاف کیا۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں پڑھایا، ایک ایسا اسکول جس کی فیس اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے انہوں نے ادا کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرا والد میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ میرا والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ ہے۔ رات کو میں نے دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں ایک ایسا تھا، میرے پاس اپنے والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ رہا اور میرے والد کی بھی اس نے خدمت کی، ان کی الٹیاں بھی صاف کی۔ یہ میرے لیے مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کے بعد رونے لگا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملے تھے؟ وہ روتے ہوئے آواز میں کہنے لگے، بے شمار مرتبہ میں نے زندگی میں ان سے اچھا دیندار، ایماندار، نڈر شخص نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کر رکھی تھی، ایک پاکستان سے اور دوسری جامعۃ الزہرا مصر سے۔ PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹانے میں کافی مشہور تھے۔ چیف جسٹس صاحب مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے۔ وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا، میں خاموشی سے سنتا رہا۔ افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد میجر اسٹیٹ بڑھتے ہوئے محنت کے عادی تھے۔ مجسٹریٹی دور میں ان کے پاس ٹائم کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کیا۔ وہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید یہ ان کی پریکٹس کا صلہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹائمنگ میں بہت زیادہ برکت ڈالی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک پی ایچ ڈی کی، پھر عربی سیکھی، پھر جامعۃ الزہرا میں داخلہ بھی لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیسس لکھ کر مصر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھتے اور وہ کتاب خود ٹائپ کرتے۔ اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی، وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت کی، ان کا بول براز تک خود صاف کرتے تھے۔ جب ان کے والد سادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے گھنٹی دباتے تھے اور وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچ جاتے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سننے کی درخواست کی تھی، تو پولیس آفیسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے، بہت بڑا نوجوان تھا جس کے ساتھ مہنگا وکیل تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا تھا جس کا وکیل مسکین اور سستا سا تھا۔ جج صاحب چند سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں پرائمری اسکول کا ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہٰذا استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑے ہو کر کام کرے گی۔ اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا اور جج صاحب اپنے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ مقدمے باقی نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس بھی سن۔ سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر استاد صاحب نے بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ اپنے مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے باپ کو ہرانے کے لیے۔ یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا سمجھدار لگتا ہے، کیا یہ سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر صاحب نے بتایا، جی یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک میرے اسکول میں پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لوگوں کے بیٹوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ میں اکثر یہی کہتا تھا کہ میرے 200 بچے ہیں، اس اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، میں سب کی بہتری چاہتا تھا اور میں ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی اور نہ ہی ہسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی علاقوں میں بجلی آ چکی تھی لیکن ہمارے گاؤں میں بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی۔ لیکن میں جب بھی اپنے اسکول کے بچوں کی طرف دیکھتا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی کہ انہی میں سے کوئی بچہ بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کی خوب خدمت کرے گا، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس آفیسر بنے گا تو کوئی ایس ایس پاس کر کے آفیسر بنے گا اور اس گاؤں کی خدمت کرے گا۔ سہیل میرا اکلوتا بیٹا ہے جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پہ سختی کرتی، وہ یہی کہتی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا، اس لیے مجھے اس پہ سختی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ جس طرح میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف رہتا ہوں، یہ بھی خدمت کرے گا۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا اور ہاسٹل میں ہی سہیل کی رہائش کا بندوبست کیا، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا، روزانہ آنا جانا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا، محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ تمہاری منزل ابھی کافی دور ہے۔ میری خواہش تھی اور مجھ سے بھی زیادہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور جس طرح یہ نمبر لے رہا تھا
ہمیں اس بات کی امید بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا کاشف تھا جو کہ میرے بیٹے کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا جب کاشف میرے پاس آیا۔ میں نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب، میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور اس کے جانے کے بعد کاشف سے کہا، اب بات کرو، ایسی کیا بات ہے کہ تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے؟ جس پر کاشف مجھ سے کہنے لگا کہ معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ اس بات کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ آپ کا بیٹا سہیل غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایسے طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں، رات کے وقت وہ ہمیشہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ میں بھی انہیں خوف کے مارے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس بات کا خوف بھی ہے کہ یہ لڑکے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر کوئی بھی سختی نہیں کرتا۔ میں نے جب کاشف کے منہ سے یہ الفاظ سنے، میں نے کہا، شرم کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم میرے بیٹے کی شکایت میرے سامنے کر رہے ہو؟ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو جاؤں اور گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دوں؟ کاشف نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ماسٹر صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اسی ہاسٹل میں رہتا ہوں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو بتانا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس کے والد ہیں تو میرے استاد بھی رہ چکے ہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سہیل کو سمجھائیں، اس سے کہیں کہ وہ غلط لڑکوں کی محفل میں نہ جائے اور وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ مگر میں نے کاشف کی کسی بات کا یقین نہ کیا۔ کاشف وہاں سے چلا گیا تو میری بیوی واپس آئی۔ وہ کہنے لگی، کاشف کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ سہیل کی شکایت کر رہا تھا کہ وہ غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکے اتنے حاسد ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ وہ سہیل کے حسد میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں۔ میں بچپن سے لے کر آج تک اس سے واقف ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس پر الزام مت لگاؤ۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ ایسے کریں، جا کر اس بات کا پتہ کریں، ہو سکتا ہے کاشف ٹھیک کہہ رہا ہو۔ سہیل ابھی بچپن میں ہے، اس عمر میں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کے ہاسٹل میں گیا اور میں نے وہاں سے سہیل کے بارے میں رائے لی۔ طالب علموں اور استادوں سب نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ سہیل کے بارے میں آپ کو جو بھی بتایا گیا سب غلط ہے۔ وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیتا ہے، کسی قسم کے برے لڑکوں کی صحبت میں وہ نہیں چاہتا۔ میں وہاں سے واپس آیا اور کاشف کے گھر گیا۔ کاشف اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کاشف دروازے پر آیا اور کہنے لگا، استاد جی آپ ادھر۔ میں نے ادھر دروازے پر ہی کاشف کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور کہا کہ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرے استاد بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم مجھے میرے بیٹے کے خلاف بھڑکا رہے تھے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تھپڑ کی آواز سن کر کاشف کے والدین بھی آگے بڑھے۔ میری بات سن کر انہوں نے کاشف سے کہا کہ بیٹا یہ بہت غلط بات ہے۔ میں نے کاشف کے والدین سے کہا، اسے سمجھاؤ، یہ خود تو پڑھتا نہیں اور میرے بیٹے پر الزام لگاتا ہے۔ میں نے خود جا کر ہاسٹل سے ساری ڈیٹیل لی ہیں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا کسی بھی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ کاشف کا ایک ہاتھ گال پر تھا۔ کہنے لگا، ماسٹر صاحب، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ بولنے کے انہیں پیسے دیے جاتے ہیں۔
میری باتیں سن کر کاشف کے والد نے بھی اسے خوب ملامت کیا اور مارا۔ اسے کہا کہ تمہیں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر کاشف کے والد نے مجھ سے معذرت کی اور کہا کہ ماسٹر صاحب، میرا بچہ نادان ہے، اسے معاف کر دیں۔ سہیل نے اس پر جھوٹے الزام لگائے ہیں۔ میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ سہیل کو میڈیکل ایڈمیشن نہ ہو سکا۔ ایک بار پھر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا۔ سہیل کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ اس کے بعد اس نے MSc میں میٹرک میں ایڈمیشن لیا اور پھر اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ پھر ایک دن اس نے ہمیں فون کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بہت اچھی جاب لگ گئی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس کی جاب ہو چکی تھی۔ جب ہمارا بیٹا ہم سے ملنے آتا تو ہم نے اس کا خوب استقبال کیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ جبکہ مجھے کاشف کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی، پینشن پر گزارا کرتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، کاشف پتہ نہیں کیوں تم سے جلتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرخرو کیا، وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، بابا، ایسے لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی محنت کی تھی اور مجھے امید تھی کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر تو نہ بن سکا، مگر جو میرا امریکہ جانے کا خواب تھا وہ پورا ہوا۔ میں نے کہا، بیٹا، یہ نصیب کی بات ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو۔ چلو آؤ، میں تازہ ڈھیلے سے مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ بچوں میں یہ مٹھائی تقسیم کر دیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے ہر کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ میں کاشف کے گھر بھی گیا۔ اس کے باپ سے بھی یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف جانے سے بہتر ہے اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ سہیل 2 ماہ بعد گاؤں واپس آیا تو وہ گاڑی پر آیا تھا۔ اس کے پاس ایک بڑی مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، ابا، یہ میری نئی گاڑی ہے، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے بتایا تھا اس کی تنخواہ 80,000 ہے، پھر اتنی جلدی وہ گاڑی کیسے لے سکتا تھا؟ سہیل نے مجھے بتایا کہ تنخواہ میں سے اس کی گاڑی کی رقم کٹتی رہے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر سہیل مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر سہیل کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی، لیکن یہ خوشی ہمارے لیے عارضی ثابت ہوئی۔ جب ایک بار گاؤں میں پولیس آئی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ سہیل کہاں ہے، اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے ان سے کہا، وہ تو لاہور میں جاب کرتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ اس پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا، پھر مسکرا کر کہا، ماسٹر جی، آپ کتنے بھولے ہیں۔ آپ کا بیٹا کوئی جاب نہیں کرتا بلکہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے، بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے۔ آج کل وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ سہیل کو پکڑنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ پولیس انسپکٹر کی بات سن کر میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میری حالت بگڑنے لگی۔ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب خود اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو اپنے باپ کو دھوکہ دیا، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے۔ لیکن وہ لوگ سہیل کو تلاش کرتے رہے۔ سہیل نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بھی زیادہ وسیع کر لیا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ چلا گیا۔
جہاں پر اس کے بندے تھے جنہوں نے اسے پناہ دی۔ امریکہ جا کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، پھر پاکستان واپس آ گیا۔ وہ ادارے جو اسے تلاش کر رہے تھے اب اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ سہیل کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے لوگ جو بظاہر معزز معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، سیاست سے بھی وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ سہیل کے ساتھ تھے۔ میں نے سہیل کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، خبیث انسان، تو نے بہت غلط کیا۔ کاشف جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا، تو آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا گیا۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگا، ابا جان، آج کل ہر کوئی پیسوں کے سامنے جھکتا ہے۔ دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے وہ اب میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سہیل سے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر جس پر سہیل میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سہیل مجھ سے کہنے لگا، آپ کے پاس ہے کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد میں سے دیں گے یا اخبار میں لا تعلقی کا اعلان کروائیں گے؟ میں خود آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اور اسی پیسے سے میں یہ گھر بھی آپ سے لے لوں گا جس گھر میں آپ رہتے ہیں۔ میں یہ بھی اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئی یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ پھر میرا بیٹا مجھے عدالت کے کٹہرے میں لے آیا، یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جج صاحب یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے تو رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، اس کی اچھی تربیت کی تھی، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اگر میں شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر اس کے ساتھ رہتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے میں کاشف کے پاس بھی گیا، اس سے معافی مانگی کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی ہاسٹل سے ہوئی تھی۔ جج صاحب، ایک استاد ہونے کے ناطے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اس کی بری صحبت سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ جب ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے تب اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کیا درست۔ جج صاحب نے سہیل کی طرف دیکھا، اس سے کہا، تمہارے نزدیک دولت تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتی ہے؟ جس پر سہیل نے کہا، جی جج صاحب، میرا اس بات پر یقین ہے کہ انسان دولت کے آگے جھک جاتا ہے۔ میری بڑی گاڑی، میرے کاروبار اور بنگلے کی وجہ سے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ سہیل نے یہ کہا تو جج صاحب نے اس سے کہا کہ تیری سوچ غلط ہے، تیری کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ جو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں وہ صرف دکھاوا ہے۔ وہ سب لوگ اپنے مفادات کی خاطر تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ حقیقی عزت تو وہی ہے جو تمہارے باپ نے کمائی ہے۔ دیکھو، آج ہائی کورٹ کا جج اپنی نشست خالی کر کے خود کھڑا ہو گیا اور تمہارے باپ کو اپنی کرسی پر بٹھایا۔ عدالت میں تمام لوگوں کو حکم دیا کہ استاد کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے وہ حقیقی عزت جس کے لیے تو نے غلط راستہ چنا۔ ماسٹر صاحب کوئی دولت مند شخصیت نہیں تھے، یہ ان کا کردار ہی تھا جس نے اسے بلند کیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، وہی حال تمہارا ہے۔ یہ تو میرے بھی استاد ہیں۔ ماسٹر صاحب کے طالب علم مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ان کا سگا بیٹا اپنے باپ سے مستفید نہ ہو سکا اور مجرم بن گیا۔ عدالتی حکم پر سہیل کو گرفتار کیا گیا اور عدالت کی طرف سے 50 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال کی قید کا حکم سنایا گیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔